السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأتموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر پڑھیں جو اس نے انہیں مویشی چوپائے عطا کیے ہیں. بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے لیے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دے ان لوگوں کو کہ جب اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو ان کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں، اور جو اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی ہو صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کر دیا ہے ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. بس ان پر قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام پڑھو. بس جب ذبح کرنے کے بعد ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی.
اسی طرح ہم نے انہیں تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اس مضمون میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم دوسروں کی قربانی لو، جیسا کہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیز قربان کی جاتی ہے، جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اور تمہیں بھی اپنے پیدا کرنے والے کے لیے، مالک کل کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تب سمجھا جا سکتا ہے کہ تم نے اس مفہوم کو سمجھ لیا، تو پھر تمہارے پیش نظر ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ تمہارا ایک معبود ہے، ایک خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تمہاری اس پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر تم عمل کرو، اور یہی صحیح طریقہ ہے جس پر چل کر تم قربانی کے اعلیٰ معیار حاصل کر سکتے ہو۔ جس طرح جانور تمہارے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی گردنیں تمہاری چھری کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کے احکامات بجا لانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہو، تبھی تم اس کی رضا حاصل کرنے والے ہو سکتے ہو۔ ورنہ یہ گوشت جو تم کھاتے ہو، بڑے فخر سے جانور ذبح کرنے والے ایک دوسرے کو کھلاتے بھی ہیں، یا یہ خون جو تم جانوروں کی گردنیں کاٹ کر بہا رہے ہو، تمہارے کسی کام کو نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارے سے تقوی پر چلنے کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سے یہ چاہتا ہے کہ میری خشیت، میرا خوف تمہارے دل میں رہے، اور تم ہر وقت اس بات کے لیے کوشاں رہو کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ بس یہ بنیادی باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائم کرنا، اور اپنے ایمانوں کی ترقی دینا۔ آج کل جماعت احمدیہ کو تو پاکستان میں قربانی سے روکا جاتا ہے، اور ہمیشہ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاتی۔ تو اصل چیز تو تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں قربانی نہیں بھی کرنے دی جاتی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری نیتیں تقوی پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی تھی، تو ہماری قربانی نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرنے والا ہے۔ جبکہ یہ لوگ جو دکھاوے کی قربانیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جانور، لاکھوں روپے کے جانور خرید کر یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے، یہ قربانی تقوی سے آری قربانی ہے۔ کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ظلم کرو اور اپنے ظلم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور تم اس کے ساتھ پیار، رحم اور شفقت کا سلوک کرو۔ لیکن یہ لوگ
آج کل جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو سراسر تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور صاف صاف ظلم ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے لوگ ہیں یہ۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ قربانیاں جو ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قربانیاں ہمیں تقویٰ عطا کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ہیں، اور اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری ہمیں حد الوسع کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری عید، اگر عید کی قربانیاں نہیں بھی ہو رہی تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہماری نیتوں کا اور ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں عید کی برکات سے مستفید فرمائے گا، اور پھر ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ مجھے تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، بھلے مجھے تقویٰ پہنچتا ہے۔ بس اس بات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو احکامات دیتے ہوئے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت اور بندگی ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے کب؟ جب حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، جب حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ اب حقوق اللہ کی ادائیگی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے بنو۔ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہے، اس لیے کوشش کر کے 5 وقت ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادا کرو، اور پھر یہی نہیں کہ 5 نمازیں جیسے تیسے کر کے پڑھ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجد میں آ کر باجماعت نمازیں ادا کرو۔ اگر آج کل ہماری یہ حالات ہیں، ہر طرف سے سختیاں کی جا رہی ہیں، تو اگر ہم پاکستان میں مثلا ہم عبادتوں کی طرف توجہ دیں، بعض جگہ ہمیں نمازیں پڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے، مسجدوں میں آنے سے بھی روکا جاتا ہے، تو اکٹھے ہو کر گھروں میں کسی جگہ جہاں ایسی سختیاں نہیں ہیں وہاں ہم نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے تو یقیناً ہم دشمن سے نجات حاصل کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والے ہوں گے۔ بس سب سے بڑی قربانی، بڑی بات تو یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں جو ہم سے قربانی لی جا رہی ہے، اس قربانی کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایسے حاضر ہوں، اس طرح تڑپیں جس طرح ایک ذبح کرنے والا جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اور رو رو کر اس سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بے چین ہو کر اس کے آگے تڑپیں، تبھی وہ ہماری دعائیں بھی سنے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ان ظالموں سے نجات بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جس کو تکلیف ہو وہ زیادہ تڑپ کر دعا کر سکتا ہے اپنے لیے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نمازیں ہم نے اپنے گلے سے اتارنے کے لیے نہیں پڑھنی، بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا، اور سنوار کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ایسے فضل ہوں گے کہ دشمن ہماری راہ میں جو روکیں حائل کر رہے ہیں، یہ برائے نام سی روکیں ہیں، یہ کبھی حائل نہیں ہوں گی اور ہوا میں اڑ جائیں گی،
بس آج یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی عبادت کے معیار بلند کرنے ہیں اور ان معیاروں تک لے جانا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اسی طرح آج یورپ میں اور بہت سارے ملکوں میں جہاں ہم عید پڑھ رہے ہیں، بعض جگہ عید کل ہوگی، پاکستان میں بھی کل ہے، وہ بھی اس طرف خاص توجہ کریں. ہمیں عید پڑھنے کی اجازت بھی شاید نہیں ملے گی پاکستان میں، تو یہاں آپ آزاد ہیں، ہم آزادی سے عید پڑھ رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں انتظامیہ کی طرف سے پابندیاں لگا دی جائیں گی اور لگا دی گئی ہیں بعض جگہ. لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، یعنی اپنے دلوں کو میں مایوسی نہیں پیدا کرنی اس وجہ سے پابندیاں لگی ہیں. اپنے گھروں میں بے شک عید پڑھ لیں، لیکن یہ عہد کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے ہیں اور اپنی عبادتوں کے معیار وہاں تک لے کر جانے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش ہوں، اس طرح چلائیں اور گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہلنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور گڑ گڑاہٹوں اور چلاہٹوں کو سن لے اور ایسا فضل ہم پر نازل فرمائے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو اور دشمن کی خاک اڑا کے رکھ دے. اگر ہم اس طرح عبادت کرنے والے ہوں گے تو یقیناً آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ عارضی روکیں جو ہیں ہماری راہ میں حائل کی جا رہی ہیں، جو مخالفتیں دشمنیاں قدم قدم پر ہمارے سامنے ہیں، جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خاک اڑا دے گا. بس نماز کا حق ادا کرنے کے لیے، عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے 2 حصے ہیں. ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے. خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. بس یہ چیز ہے، عبادت ایسی ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے کر جائے اور ہماری روح پگھل جائے اور ہم عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں، دعاؤں کا حق ادا کرنے والے ہوں، بندگی کا حق ادا کرنے والے ہوں. اور فرمایا کہ دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے. اس لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جائے. اب یہ دیکھ لیں کہ ہم میں کس حد تک یہ صورتحال ہے کہ ہم خالص محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ہر دوسری محبت کو ہم نے پرے پھینکا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ 2 حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے. ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے 2 مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں. فرمایا کہ خوف اور محبت 2 ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے، بڑا مشکل ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خوف بھی ہو اور محبت بھی ہو، بڑی عجیب چیز نظر آتی ہے. یہ اور نے فرمایا یہ بہت محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے. جس کا خوف ہو اس سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے. جس قدر انسان خدا کا خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جائے گی، اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا. بس یہ وہ خوف ہے جو اس کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اس لیے ہے کہ بدیوں اور برائیوں سے دور لے جائے
اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، پھر اور زیادہ محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو پھر خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا تو پھر محبت بڑھے گی. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. بس فرمایا کہ اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی ہے جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے، اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے. آج کل لوگ حج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں، حج کے دن ہیں، اور یہ حج کے دن جو ہیں یہ محبت کے اظہار کے دن ہیں. اسلام کی 2 تعلیمیں ہیں، بعض جگہ ہمیں یہی 2 تعلیمیں ہیں، لیکن بعض جگہ ہمیں حج پر جانے سے بھی روکا جاتا ہے. لیکن بعض احمدی پھر بھی حج پر چلے جاتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس محبت کے اظہار سے، اور محبت کا اظہار وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن نماز جو ہے وہ ہم عبادت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری اس سے محبت بڑھے. اور جب محبت کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم حج پر جاؤ، اور اس کے لیے حج رکھا ہے. جن کو توفیق ہے وہ حج کرتے ہیں. فرمایا کہ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے. اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں. بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی. عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے. کپڑوں کو سنبھال کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا کہ صرف آدمی اپنے کپڑوں کو دیکھتا رہے. آپ نے ایک مثال دی کہ ایک عورت تھی، وہ کسی کی عاشق ہو گئی تو اس کے عشق میں کپڑے پھاڑ دیتی تھی. تو فرمایا کہ یہ تو دنیا داروں کی مثال ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑھ کر محبت کرنی چاہیے. فرمایا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حج میں موجود ہیں. محبت کے اظہار کے لیے اس میں سر منڈایا جاتا ہے، اس میں دوڑتے بھی ہیں. محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خود حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے. پھر قرآن میں بھی کمال عشق دکھایا ہے، پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے. قربانی کرنی ہے یہ بھی عشق کا کمال ہے. پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، یہ بھی عشق کی انتہا ہے. آپ نے فرمایا اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی. نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا ہے. بس محبت کے اظہار کے لیے حج کیا جاتا ہے اور محبت کے اظہار کے لیے قربانی کی جاتی ہے. بس یہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہماری محبت جو ہے اس کا اظہار ہوگا. اور جہاں ہمیں روکیں پیدا کی جاتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری محبت کے جذبات کو جانتا ہے، ہماری عبادتوں کے معیاروں کو جانتا ہے. وہ پھر ایسے حالات میں ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. اور اگر مخالفین کی طرف سے ہمیں عبادتوں سے روکنے کی وجہ سے روکے ہیں تو ان عبادتوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا ہمیں، جس کے کرنے سے ہمیں روکا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا دینے والا ہے. بس اگر ہم عبادت کا حق ادا کر لیں گے، نمازوں کو سنوار کر پڑھیں گے، محبت کا اظہار پوری طرح کریں گے، خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ خوف پیدا ہوگا، اس کو محبت حاصل کرنے کے لیے خوف پیدا ہوگا. اور اس خوف پھر اللہ تعالیٰ اس خوف کو محبت میں بدل دے گا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے ہم جب قریب ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات بھی انشاءاللہ بدل دے گا، اور دشمن کی ہر کوشش کو ناکام و نامراد کر دے گا. ان کی کوشش تو یہی ہے کہ احمدی اپنے ایمان سے دور ہو جائیں. اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو مضبوط احمدی ہے وہ بہرحال مضبوط ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی ان لوگوں کی سختیوں سے اور ظلموں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. بس ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ان قربانی کے دنوں میں اپنی عبادت کے معیاروں کو بڑھائیں. اگر ہمارے لیے جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے
یا ہمارے لیے بعض جگہ اکٹھے ہو کر عید ادا کرنے پر روکے پیدا کی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے ہم جہاں جتنی تعداد میں اکٹھے ہو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ادا کرنے کی۔ بہت سارے پاکستان میں رہنے والے بھی ایسے ہیں جن کے عزیز رشتہ دار باہر ہیں، پاکستان میں قربانی اگر نہیں کر سکتے تو ان کے ذریعے سے باہر قربانیاں وہ کروا سکتے ہیں، افریقہ کے ملکوں میں بھی، غریب ملکوں میں بھی۔ بس اس بات کو پاکستان کے احمدیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کے معیار اس حد تک بڑھانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کا اظہار ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ کے حقیقی خوف کا اظہار ہو، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی قربانی کے اعلیٰ معیار بھی قائم ہوں گے۔ اور اگر ایک جگہ ہمیں قربانی سے روکا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے دوسرے ذرائع بھی دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ غریبوں کا خیال رکھو، کھانا جو کھلانا ہے صرف مانگنے والے اور بھوکے اور غیر بھوکے کو صرف کھلانے کا حکم نہیں ہے، صرف کھانے کا ہی نہیں بات، بلکہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ ہم دین کی اشاعت کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، ایسے وسائل استعمال کر سکتے ہیں جہاں غریبوں کی مدد کریں، ان کے لیے کھانے کا سامان مہیا کریں، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جماعت میں تو ایسی مداد بھی جاری ہیں جن میں قربانی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا، ظاہری طور پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عزیزوں کے ذریعے سے باہر قربانیاں کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے تجربات بھی لکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مختلف جگہوں پہ قربانیاں کی جماعت کی خاطر، صرف بکروں کی قربانیاں نہیں بلکہ چندوں کی مال کی قربانیاں بھی کی کہ فلاں چندے ہم نے دیے اور کس قربانی سے دیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی تو رکھی ہے ان دنوں میں حج کے ساتھ جس کا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے اور مواقع بھی پیدا کر دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں ایک جگہ سے روکا جاتا ہے تو ہمیں دوسری جگہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان میں تو یہ پابندیاں ہیں، لیکن جو اور دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام اپنے حلقے میں پہنچائیں، اپنے وقتی قربانی بھی کریں اور تبلیغ کریں۔ ایک جگہ اگر روک پیدا کی جا رہی ہے تو دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں یہ روک نہیں ہے وہاں ہمارے ہر احمدی کو تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کے اظہار کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض سے فیض اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو دنیا تباہی کے گڑھے کے دہانے پہ کھڑی ہے اور کسی وقت بھی خوفناک جنگ کی تباہی کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس اس حالت میں ہمیں بہت زیادہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اور یہ بھی ایک ہمارا فرض ہے اور یہ بھی قربانی کا ایک تقاضا ہے جس کی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ان دنوں میں صرف بکروں کی قربانی یا جانوروں کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اپنے وقت کو قربان کریں، اپنے مال کو قربان کریں اور دین کی اشاعت کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے مواقع مہیا فرمائے ہوئے ہیں وہاں دین کی اشاعت کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ پھر یہ بھی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، مثلا ایسی مجالس جن میں بیٹھنے سے اخلاق خراب ہوتے ہیں یا ان کا خراب ہونے کا خطرہ ہے، ان میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں غلط قسم کی فلمیں بھی آ جاتی ہیں، آج کل تو ٹی وی پہ بھی، نیٹ ورک پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بے شمار ایسے پروگرام ہیں جن سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بعض جگہ
ہمارے بعض نوجوان بھی اس میں ملوث ہیں، بلکہ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، جن کے پھر گھر والے شکایتیں کرتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، بس اگر یہ باتیں ہیں پھر تو ہمیں عید قربان منانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف دنیاوی لذات کے لیے عید منا رہے ہیں، جبکہ عید قربان تو قربانی کی روح کو قائم کرنے کے لیے منائی جاتی ہے، اس روح کو پیدا کرنے کی منائی جاتی ہے جس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ بس اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو تب ہی ہماری حقیقی قربانی ہوگی۔ اور آج کل کی دنیا میں رہتے ہوئے بظاہر یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ بعض دنیاوی لالچیں ہیں، بعض دنیاوی دلچسپیاں ہیں، دنیاوی طور پر بعض ایسی باتیں ہیں جن کی طرف انسان کھنچا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان خواہشات کو قربان کرنا، غلط کاموں سے بچنا، یہ بھی ایک قربانی ہے، اور یہ بکروں کی قربانی سے زیادہ بڑی قربانی ہے۔ اگر پاکستان میں احمدی ہیں یا دنیا کے اور جگہ جو احمدی ہیں جہاں وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو اپنی نیکیوں کے طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ پھر حقوق اللہ کی بات، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کے علاوہ حقوق العباد ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ماں باپ کے بھی حق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حق ہیں، میاں بیوی کے بھی حق ہیں، ساس سسر کے بھی حق ہیں، بچوں کے بھی حق ہیں، ہمسایوں کے بھی حق ہیں، دوستوں کے بھی حق ہیں، محلے داروں کے بھی حق ہیں، غرض کے بے شمار حقوق ہیں، بیواؤں کے حق ہیں، بوڑھوں کے حق ہیں، بلکہ اسلام نے دشمنوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ آج کل تو یہ دشمنی میں بڑے ہوئے اندھے ہوئے ہیں، ان اسلام کی کہتے ہیں ہم اسلام کی خاطر یہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اگر یہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تب بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں، غلاموں اور لونڈیوں کے بھی حقوق رکھے ہیں اسلام نے، بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں مسلمان نہیں، چلو مسلمان نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلموں کے حقوق رکھے ہیں، وہ بھی یہ ادا نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان۔ اب پاکستان میں تو ہمیں غیر مسلم کہہ کے ہمارے ہر قسم کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اسلام میں جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو یہ ہے، اور جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، اپنے نمونے سے جو قائم فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ادا کرو۔ پھر اور بہت سارے حقوق ہیں، یتیموں کے حق ہیں، محتاجوں کے حق ہیں، اور بہت سارے حقوق ہیں بے شمار، لیکن عام مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام قسم کے حقوق کو توڑنے والے لوگ ہیں، ان کو غصب کرنے والے ہیں یہ، اور ان کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح بن گئے تو ہمارے اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بس ہر احمدی کو خاص طور پر ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب صرف ہم اس بات پر پریشان ہو جائیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے پاکستان میں یا بعض اور جگہوں پہ، یا ہمیں پوری طرح عبادت کا حق ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہمیں مسجدوں میں باجماعت نمازوں سے روکا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں تو یہ حقوق العباد ہیں جو وہ بعض دفعہ عبادت کا بھی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کو مستحق بنا دیتے ہیں۔ بس اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی وفا کے معیاروں کو بڑھانا چاہیے۔ ہر جگہ ہمارا وفا کا معیار، اللہ تعالیٰ سے وفا کا معیار بڑھنا چاہیے۔ پھر آپس میں حقوق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وفا کا معیار بھی بڑھانا ہوگا۔ مومن تو بھائی بھائی ہیں، اور ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنی بیعت کے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنی بیعت کے وفا کے معیار کو بڑھانا ہوگا ہمیں۔
ایک حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم پاؤ گے. جب اس کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس یہ وہ معیار ہے جو حقوق ادا کرنے کے لیے مومنوں کو خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے جس کی تلقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے، اس توجہ دینی چاہیے کہ اس طرح کرو گے تو تبھی تم لوگ وہ مقام حاصل کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا مقام ہے. اب جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں اپنا کس حد تک ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. پھر ایک ہی بات سے اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوتا کہ تم نے بکرے کی قربانی کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مختلف قسم کے حقوق کی ادائیگی سے بھی راضی ہوتا ہے. اور اگر اس کو بلکہ اس کی تلقین فرمائی ہے، اگر ہم اس کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے یہ، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ دوسرے کے لیے پسند کرنے کا کام بھی بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. انصار میں تو یہ جذبہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یہ تعلق اس حد تک تھا کہ مہاجرین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرما دیا، اور ان کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ تا قیامت وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ایمان کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملایا ہے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو. بس آپس میں محبت اور سلام کے رواج یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا ہے. اس میں جانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں تو پھر ہی ہم حقیقی مومن ہو سکتے ہیں. اب جو سلام کرنے والے ہیں وہ دوسروں سے لڑائی تو نہیں کریں گے، سلام تو سلامتی کا پیغام ہے. جب یہ ہوگا تو ایک محبت اور پیار کی فضا قائم ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ بات بھی بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی. اگر ہم احمدی اس بات کو سمجھ لیں تو کبھی کسی کی حقوق تلفی کرنے والے نہ ہوں، اور قربانی کر کے حق ادا کرنے والے ہوں، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اخروی جنت کو حاصل کرنے والے ہوں بلکہ اس دنیا میں بھی جنت نظیر معاشرہ بنانے والے ہوں گے. اور آج کل کے حالات میں تو خاص طور پر احمدیوں کو تمام رنجشیں ختم کر کے ایک حسین معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مخالفین کسی بھی طرح ہماری صفوں کو توڑنے والے نہ بن سکیں. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم بھی کریں، اس کی عبادت کا بھی حق ادا کریں، اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. آپس میں محبت، پیار اور سلامتی کے پیغام بھی دیں. جب ہم یہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے. ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے وفا کے ساتھ حقوق ادا کرنے والا بننے والا ہو،
اور اگر ہم یہ حقوق ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اور یہ کام کریں گے، تو پھر جہاں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا وارث بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وارث بنائیں گے، وہاں ہم ایک حسین معاشرہ بھی قائم کرنے والے ہوں گے، جہاں ہر شخص دوسرے کے لیے قربانی کرنے والا ہوگا۔ اور جب ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنے والا ہوگا تو یہ باتیں وہی ہیں جو حقیقی قربانی کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قربانیاں کرو، تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارے خون نہیں مجھ تک پہنچتے۔ تو اگر ہمیں بکروں کی قربانیوں سے روکا گیا ہے تو ہمیں تقویٰ کے وہ معیار حاصل کرنے چاہیے کہ جس سے ہم ایک انتہا تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ بس ہمیشہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تقویٰ پر چلنے والے ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ تقویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر ایک نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو، ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی تو برف کے ٹکڑے کی مثال رکھتی ہے، ہزاروں پردوں میں بھی رکھو تبھی پگھلتی جائے گی، شک لپیٹتے جاؤ جتنے مرضی لپیٹ لو لیکن پگھلتی جائے گی۔ بس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم میں تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کو قرب پانے والے ہوں گے، اور ہماری قربانیاں بھی تب ہی قبول ہوں گی۔ نہ قربانی کر کے بھی ہم قربانی کرنے والے ہوں گے، اور جو قربانیاں ظاہری طور پر کر رہے ہیں ان کی قربانیاں ان کے جانوروں کو ذبح کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے سب کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو، یہ عاجزی کریں گے، جو عاجزی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بنیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے تو وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ دین کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے، اور تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے تو وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ بس یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہم میں ہیں تو قربانیاں نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی نیتوں کی وجہ سے مقبول ہوں گے، اور جو قربانیاں کرنے والے ہیں ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں ان پر الٹا دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی ان میں سے ہر ایک ذکی نفس تھا، اور ہر ایک نے اپنی جان کو دین پر قربان کر دیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو منافقانہ زندگی رکھتا ہو، سب کے سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے تھے۔ سو یاد رکھو کہ اس جماعت کو بھی، یعنی جماعت احمدیہ کو بھی، آپ کے ماننے والوں کو بھی خدا تعالیٰ انہی کے نمونے پر چلانا چاہتا ہے اور صحابہ کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص منافقانہ زندگی بسر کرنے والا ہوگا وہ آخر اس جماعت سے کاٹا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پس اس مقام سے غافل مت ہو اے مخلوق کے گروہ، اور نہ اس بھید سے غافل ہو کہ جو قربانیوں میں پایا جاتا ہے، اور قربانیوں کو اس حقیقت کے دیکھنے کے لیے آئینوں کی طرح بنا دو، اور ان وصیتوں کو مت بھلاؤ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خدا اور اپنی موت کو بھلا رکھا ہے۔ اور اس پوشیدہ بھید کی طرف خدا تعالیٰ کے کلام میں اشارت کی گئی ہے۔ چنانچہ خدا جو اصدق الصادقین ہے اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس خدا کے لیے ہے جو پروردگار عالمیان ہے۔ پس دیکھ کہ کیوں کر نسخ کے لفظ کی حیات اور ممات کے لفظ سے تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عبادتوں کا معیار بھی اگر ایسا ہوگا تو قربانی کے معیار کے انعام
مل جائیں گے۔ بس اے عقل مندو، اس میں غور کرو، اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق کے دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی، بس بتحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی، اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے، جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ اور اسی کی خاطر ہمارے سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے، جو پرہیزگاروں کے امام اور انبیاء کا خاتم ہے، اشارہ کیا اور فرمایا، اور وہ خدا کے بعد سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ بتحقیق یہ قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں، جو سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں۔ اور جناب نے ان کلمات میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف فصیح کلموں کے ساتھ جو موتیوں کی مانند ہیں اشارہ فرمایا ہے۔ بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو نہیں سمجھتے اور اس وصیت کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک عید کے معنی وجود اس کے اور کچھ نہیں کہ غسل کریں اور نئے کپڑے پہنیں اور طعام کو سارے منہ کے ساتھ اور دانتوں کے کناروں سے چبائیں، خود اور ان کے اہل و عیال اور نوکر اور غلام، اور پھر آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلیں، اور غلام آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے باہر نکلیں جیسے بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ اچھے کھانوں میں اس دن ان کی سب سے بڑھ کر خوشی ہے، اور ایسا ہی اچھی اور نفیس پوشاک میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے، تاکہ قوم کو دکھلائیں اور نہیں جانتے کہ قربانی کیا چیز ہے اور کس غرض کے لیے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ بس ظاہری طور پر کھانوں میں پڑے ہوئے ہیں، دعوتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دکھاوے میں پڑے ہوئے ہیں، اسی کو قربان یا بکرے قربان کرنے جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی قربانی کا پتہ نہیں کہ بکریاں اور گائیاں کیوں قربان ہو رہی ہیں۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ غیر تو اسی سوچ پر قربانیاں دیتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری قربانیاں دے کر وہ عید کا حق ادا کر رہے ہیں، جبکہ عید کا حقیقی حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اپنے نفس کی قربانیاں دینے والے ہوں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہوں، اپنی باتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ جب ہم یہ کریں گے تب ہی ہم اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید قربان کے منانے کا حکم دیا ہے۔ ورنہ صرف کپڑے پہن کر اچھے کھانے کھا کر عید منانا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس بات کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہم حقیقی عید منانے والے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بننے والے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری عید دکھاوے کی عید نہ ہو، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے والی عید ہو، اور ہم اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔ دعائیں بھی کریں اور دعاؤں میں شہداء کے بچوں کو یاد رکھیں جنہوں نے قربانیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان بچوں کو، ان کی نسلوں کو، اور ان کو اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے کہ جو ان کے عزیزوں نے اور پیاروں نے قربانیاں کی ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں کی بلکہ دین کے لیے کی ہیں، اور اسی دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسیران کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان میں جہاں خاص طور پر میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے قانون بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں بھی دور کرے اور ہمیں حقیقت میں کھلے طور پر عبادت کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب روکیں دور ہوں، اور جو ظاہری قربانیاں ہیں وہ بھی کرنے کی توفیق ملے ان کو، وہاں آزادی سے جانوروں کی قربانیاں بھی کر سکیں علاوہ قربانیوں کے، اور ہمارے دلوں کو بھی وہ سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے جس سے ہم ان قربانیوں کی روح کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور صرف ظاہری بکریوں پر چھری پھیرنے والے نہ بنیں یا جانوروں پر چھری پھیرنے والے نہ بنیں۔ بس جب یہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اور جس کے لیے ہم
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ مقصد حقیقت میں حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تمام خطبہ سننے والوں کو، یہاں بیٹھے ہوئوں کو عید مبارک بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو بابرکت فرمائے، صرف ظاہری مبارک نہ ہوں بلکہ حقیقت میں ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو اس مبارک بات کا حقدار بنانے والے ہوں۔ دعا بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔